سنہری اوراق کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ماضی میں کتنی ہی قومیں تھیں جو اپنی سرکشی اور نافرمانی کے باعث نیست و نابود ہو گئی؟ جیسے کہ قوم نوح طوفان میں غرق ہوئی، قوم عاد تیز آندھیوں سے تباہ ہوئی، قوم سمود چیخ اور زلزلے سے ہلاک ہوئی، قوم لوط آسمانی پتھروں کی بارش سے برباد ہوئی۔ آج بھی ہم ایک ایسی ہی قوم کے بارے میں بات کریں گے جسے قوم تباہ کہا جاتا ہے۔ قوم تباہ کا نام روایات میں زیادہ عام نہیں ہے، لیکن بعض ماخذات میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ یہ ایک قدیم قوم تھی جو ایک زرخیز وادی میں آباد تھی، جہاں خوبصورت باغات، بہتے دریا اور تجارتی راستے تھے۔ ان کی تہذیب ترقی یافتہ تھی، ان کے پاس مضبوط مکانات، بڑی بڑی عمارتیں اور مال و دولت کی فراوانی تھی۔ ان کی سرزمین پر کئی قدرتی وسائل موجود تھے اور وہ دیگر اقوام کے ساتھ تجارت کیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے علاقے میں بڑے پیمانے پر کھجور کے باغات اور انگور کی بیلیں تھیں، اور ان کے کھیتوں میں بہترین اجناس پیدا ہوتی تھی۔ مورخین کے مطابق قوم تباہ کا دور قدیم تہذیبوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور انہیں قوم سمود اور قوم عاد کی طرح ایک گمشدہ قوم سمجھا جاتا ہے۔ ان کے آثار قدیمہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ مشرقی وسطیٰ کے کسی علاقے میں آباد تھے، ممکنہ طور پر یمن، عمان یا اردن کے قریب۔ قرآن میں قوموں کے عذاب کا ذکر ملتا ہے، اور ممکنہ طور پر قوم تباہ بھی انہی میں سے ایک تھی۔ ابتدا میں یہ لوگ سیدھے راستے پر تھے، اپنے نبی کی بات مانتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ دولت اور طاقت کے نشے میں مست ہو گئے۔ انہوں نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنے گناہوں میں ضائع کرنا شروع کر دیا۔ ان کے گناہ بڑھتے گئے اور ناانصافی، ظلم اور گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر مختلف بتوں کی عبادت شروع کی، اور مختلف خداؤں کو پوجا کرتے اور اپنی مرضی کی عبادت ایجاد کر لیتے۔ زنا، فحاشی اور بے حیائی عام ہو چکی تھی۔ یہاں پر ہم آپ کو قوم تباہ کے بادشاہ کے بارے میں بتاتے چلیں۔ قوم تباہ کا بادشاہ ایک انتہائی طاقتور اور ظالم حکمران تھا، جس کی سرکشی اور بغاوت نے اس قوم کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ لیکن پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے نہ صرف اس کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا، بلکہ قوم کے لیے بھی ایک نیا موڑ ثابت ہوا۔ بادشاہ ایک بہت ہی ظالم اور خود پسند انسان تھا۔ وہ خود کو خدا کا نائب کہلواتا اور اپنی قوم سے سجدہ کرانے کی کوشش کرتا۔ اس نے اپنی سلطنت میں شرک اور بت پرستی کو فروغ دیا اور لوگوں کو زبردستی بتوں کی پوجا کرواتا تھا۔ اگر کوئی شخص اللہ کی طرف رجوع کرتا تو اسے قید میں ڈال دیا جاتا یا قتل کر دیا جاتا۔ اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ بادشاہ کو عجیب و غریب بیماری لاحق ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا جسم آہستہ آہستہ گلنے لگا اور اس میں سے خوفناک بدبو آنے لگی۔ اس کا گوشت گلنا اور جھڑنا شروع ہو گیا، اور وہ شدید تکلیف میں مبتلا ہو گیا۔ بڑے بڑے طبیب اور حکیم بلائے گئے، لیکن کوئی دوا اثر نہ کرتی۔ محل میں اس کی بدبو پھیلنے لگی، اور اس کے خادم اور وزیر بھی اس کے قریب جانے سے گھبرانے لگے۔ یہ اللہ کا عذاب تھا، کیونکہ اس نے اپنی قوم پر ظلم کیا تھا اور اللہ کی نافرمانی کی تھی۔ جب اس کے جسم سے گوشت جھڑنے لگا تو وہ انتہائی مایوس ہو گیا۔ ایک دن نبی نے اس سے ملاقات کی اور کہا، یہ بیماری اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہے۔ اگر تم اللہ کے آگے سجدہ کرو، سچی توبہ کرو اور اپنی قوم کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو اللہ تمہیں شفا دے گا۔ بادشاہ نے پہلے اس کا مذاق اڑایا، لیکن جب تکلیف ناقابل برداشت ہوئی تو اس کے دل میں اللہ کو خوف پیدا ہو گیا۔ آخر کار اس نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کی اور کہا، اے اللہ، اگر تو واقعی سب سے بڑا ہے تو مجھے معاف کر دے۔ میں اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ ظلم نہیں کروں گا۔ جیسے ہی اس کے دل میں سچی توبہ کی تو اللہ نے اس پر کرم فرمایا اور اس کی بیماری آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی۔ اس کا جسم دوبارہ صحیح ہونے لگا اور چند دنوں میں مکمل صحت یاب ہو گیا۔ صحت یاب ہونے کے بعد بادشاہ نبی کے پاس گیا اور اسلام قبول کر لیا۔ پھر اس نے اپنے دربار میں اعلان کیا کہ میں نے اپنے سارے گناہوں سے توبہ کر لی ہے اور اب میں صرف اللہ کی عبادت کروں گا۔ اس نے اپنے دربار کے تمام وزراء اور سرداروں کو بلایا اور انہیں بھی اللہ کی طرف بلایا، لیکن یہ بات قوم کے سرداروں اور امیروں کو پسند نہیں آئی۔ بادشاہ کی توبہ کے بعد قوم کے سرداروں کو خطرہ محسوس ہونے لگا کہ ان کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے محل کے چند محافظوں کو خریدا اور ایک رات بادشاہ کے کمرے میں داخل ہو گئے جب بادشاہ تہجد پڑھ رہا تھا، اور ان ظالموں نے اسے قتل کر دیا اور اعلان کر دیا کہ وہ کسی بیماری سے مر گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے قوم کو آخری وارننگ دی کہ تم لوگوں نے ایک ہدایت یافتہ شخص کو قتل کیا، اب اللہ کا عذاب تم پر نازل ہوگا۔
لیکن وہ لوگ ہنستے رہے اور کہنے لگے یہ صرف ایک پرانی کہانی ہے، کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ پھر اللہ کا قہر نازل ہوا۔ ایک رات آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے اور تیز طوفان آ گیا۔ زمین زور سے ہلنے لگی اور ایک زبردست زلزلہ آیا۔ آسمان سے آگ کے شعلے اور پتھر برسنے لگے جو پوری بستی کو تباہ کر گئے۔ یہ لوگ بچنے کی کوشش کر رہے تھے، انہیں زمین نے نگل لیا اور پوری قوم صبح ہستی سے مٹ گئی۔ وہی محل جہاں بادشاہ قتل ہوا تھا وہ زمین بوست ہو گیا۔ یہ کہانی آپ کو سبق دیتی ہے تو اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ کیا آج کے دور میں بھی لوگ ایسے گناہ کر رہے ہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے دیں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو نے آپ کے علم میں اضافہ کیا ہوگا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔